السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے؟ وائس کلیئر ہے؟ اسکرین دکھائی دے رہا ہے؟ جی آواز کلیئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. ہم لوگ جاری رکھتے ہیں اور پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے توابع کیا تھا. ٹھیک ہے، توابع جس کا اپنا خود کا اعراب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دوسرے اسم کا اعراب کی پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں نعت خود کا اعراب اس کا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد معطوف، ٹھیک ہے، بدل اور کیا ہے تاکید. یہ سب جو ہے اپنا خود کا اعراب نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے اعراب کی پیروی کرتا ہے. اگر وہ دوسرا اسم مرفوع ہوتا تو یہ بھی مرفوع، دوسرا منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ جو ڈسکشن اب تک ہم لوگ کر رہے تھے نا وہ صرف اسما کے بارے میں تھا. اب تک جو بھی ڈسکشن ہوا ہے اعراب کا، وہ کس کا اعراب ہے؟ اسما کا اعراب، یعنی ناؤنس کا اعراب. اسم کی جمع اسماء، ناؤنس کا اسما کا اعراب ہم لوگ ڈسکس کیے اب تک. ٹھیک ہے، اب جو ہم لوگ کرنے والے ہیں اعراب کس میں؟ فی الافعال. ٹھیک ہے، اب افعال میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ افعال میں کون سے افعال ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، افعال میں کون سے افعال ہیں یا کون سا کیٹیگری جو ہے فعل کا وہ معرب ہوتا ہے اور کون سا مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش اب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا؟ المعرب، المعرب والمبنی من الافعال. ٹھیک ہے، معرب اور مبنی من الافعال، فعل میں سے. افعال میں سے کون کون سے اسے کون کون سا یعنی کہ فعل جو ہے معرب ہوتا ہے اور کون سا مبنی ہوتا ہے. تو اب آپ سے سوال اگر کیا جائے کہ معرب مطلب کیا ہے اور مبنی مطلب کیا ہے تو اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ اگر سوال ہو کہ معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں تو کیا جواب دینا چاہیے ہمیں اس کا؟ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی، جس کا اعراب لگا ہوتا ہے، جس فعل میں اعراب. ہاں، اور وضاحت کی کہ معرب کسے کہتے ہیں. کوئی پوچھے اگر کہ معرب کیا ہے، معرب چاہے اسم معرب ہے یا فعل معرب ہے، تو معرب کسے کہتے ہیں؟ کون سے اسم کو کہتے ہیں، اسم کو یا کون سے فعل کو کہتے ہیں، یا معرب ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر پوچھتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اور وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے، جس کا اعراب ہوتا ہے، اور وضاحت کیجیے. اعراب سے مراد کیا ہے پھر؟ اعراب سے مراد کیا ہے؟ فتح، منصوب. ہاں ہاں، صحیح صحیح. منے جو اسم مرفوع ہوتا ہے، مرفوع، مجرور، منصوب. ٹھیک ہے نا؟ مرفوع، منصوب. جی، صحیح، ہاں ہاں. تو اور جو مجرور. اسم، صحیح صحیح. تو جس اسم، ابھی اسم کے بارے میں کرتے ہیں. چلیے، تو جس اسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں دیکھ کر کے، جس اسم کے بارے میں آپ دیکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، مرفوع ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ منصوب ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جس اسم کے بارے میں آپ دیکھ کے کہہ جی سکتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، دیکھ کیا فوراً کہہ دی کیا ہے، مرفوع، منصوب، مجرور، تو اسی اسم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم کیا ہے؟ وہ معرب ہے. ٹھیک، کیا کہتے ہیں اس کو؟ معرب. اسپیلنگ دیکھ لیا نا، معرب. ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ جس اسم کے بارے میں ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جی مرفوع ہے، یہ منصوب ہے اور مجرور ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, وہ معرب ہے. اور آپ کیسے آپ دیکھ کے کہہ دیے کہ جو ہے یہ مرفوع ہے, تو مرفوع کی کچھ علامت ہوگی نا, تب نہ دیکھ کر کے کہہ دیے فٹافٹ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھیں اینڈنگ کس پر ہو رہا ہے, دمہ پر ختم ہو رہا ہے, جی مرفوع ہے. یا ضمہ پر. یا پھر واو ہے, جمع مذکر سالم, واو مرفوع کی علامت ہے. سمجھ جی گئے نا. منصوب میں سیم فتح جی اور یا علامت ہے, یا بھی فرعی علامت ہے منصوب کی. لا. اس طریقے سے آپ مجرور میں کیا دیکھیے, جر ہے, کسرہ ہے, تو یہ مجرور ہو, اور یا ہی علامت, یا بھی علامت ہوتی ہے مجرور کی. تو یہ علامت کو دیکھ کر کے آپ طے اگر کر سک رہے ہیں کہ کسی بھی اسم کا علامت آپ دیکھیں, علامت سے آپ طے کر لیے مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. ٹھیک ہے, علامت دیکھ کر کے آپ طے کرتے ہیں, تو اسی اسم کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم کیا ہے, معرب ہے. کلیئر نا یہ ڈیفینیشن معرب کا. ٹھیک ہے, اس طرح کے جی اسم کو کیا کہیں گے, معرب کہیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کے اسم کو کیا کہیں گے, معرب کہیں گے. دیکھ کر کے ہم کہہ دیے یہ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. اور کیوں کہہ دیے, کیسے کہہ دیے, کیونکہ اس کی علامت ہے, اس کے وجہ سے ہم کہہ دیے کہ یہ مرفوع منصوب مجرور ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں کیا, معرب. اچھا, مبنی کی تعریف کیا ہوگی, آپ بتائیے. ایزی ہے, مبنی کی تعریف کیا ہوگی, بتائیے. ہر مبنی حال میں ایک ہی حالت میں رہتا ہے. ہاں, ہر حال میں ایک ہی حالت میں رہتا ہے. مطلب اس کو دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے, میں فوراً دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا, منصوب ہے, مجرور ہے, دیکھ کے نہیں کہہ جی سکتے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مرفوع کے جگہ میں ہو, مرفوع کا کام کر رہا ہو, مبتدا بن کر کے آ گیا ہو. ٹھیک ہے, یا خبر بن کر کے آیا ہو, فاعل بن کے آیا ہو, مفعول بھی بن کر کے آیا ہو, تو یہ مرفوع کے جگہ میں ہوتا ہے, منصوب کے جگہ میں ہوتا ہے, مجرور کے جگہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جگہ میں کیوں کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹ مرفوع منصوب مجرور کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں جگہ میں, کیونکہ اس کا کوئی ایکسپلیسٹ کوئی پرٹیکولر علامت نہیں. جیسے کہ حاضہ جو ہے یہ مبتدا جی بن کے بھی آ سکتا ہے نا. اگر ہم کہہ دیے حاضہ جی کتاب, حاضہ کتاب کہنے کے بعد جو ہے, تو حاضہ کیا بن کر کے آیا اس کیس میں, مبتدا ہے نا, مبتدا بن کر کے آیا اس کیس میں. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا, جاء حاضہ, اس کا مطلب کیا ہوگا, جاء حاضہ. ٹھیک ہے, یہ آیا, ہے نا. جاء جی حاضہ کا مطلب کیا ہوگا, یہ آیا. جاء حاضہ آگا. مطلب یہ آیا. تو حاضہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, یہ فاعل ہے نا جاء کا. جی جاء حاضہ, تو یہاں مبتدا بن کر کے آیا ہے یا فاعل بن کر کے آیا. فاعل پتہ مرفوع ہوتا ہے, لیکن ہے تو مرفوع ہی, مرفوع کی جگہ میں کہیں گے اس کو. لیکن ہاں کیونکہ اس کا اپنا پرٹیکولر علامت نہیں ہے, شکل کو چاہیے وہی الف پر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی کوئی اگر کہتا ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے اس طریقے سے, کوئی اگر کہے کہ کتب تو, ٹھیک ہے, کتب تو حاضہ. ٹھیک ہے, کتب تو حاضہ مطلب کیا ہوگا, کتب تو حاضہ مطلب کیا ہوگا, تم نے یہ لکھا. تم نے یا میں نے تم نے لکھا یہ ہے, لکھا. تم نے یا میں نے. ہاں. ہاں, آئی روٹ دس, میں نے یہ ہاں لکھا. تو میں نے یہ لکھا. ہاں, تو یہ حاضہ کیا ہوگا گرامر کے اعتبار سے, حاضہ کیا کام کر رہا ہے جملے میں, کتب تو فعل اور فاعل ہو گیا, کتب فعل ہو گیا, تو فائل. فاعل ہو گیا. حاضہ کیا ہے پھر, حاضہ کیا کام کر رہا ہے جملے میں پھر, میں نے لکھا. ہاں بتائیے کیا ہے حاضہ, آواز نہیں آ رہی صحیح. مفعول بھی. ہاں, مفعول بھی ہے, صحیح, جی مفعول بھی ہے. تو لہٰذا منصوب ہوتا ہے, مفعول بھی ہے نا, جی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ منصوب نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے, منصوب کے جگہ میں. ٹھیک ہے, منصوب کے جگہ میں. تو مبنی جو اسم ہوتا ہے نا, اس کو جگہ میں کہتے ہیں. یہ منصوب کے جگہ میں ہو گیا حاضہ, اور اوپر والا تو یہ دونوں کیا ہو گیا, مرفوع کی جگہ میں حاضہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, منصوب کے جگہ میں. اور اس کو ڈائریکٹ منصوب نہیں کہہ رہے, کیوں, ڈائریکٹ منصوب کہنے کے لیے ہم کو کہنا پڑے گا کچھ علامت ہے تب نہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں تو حاضہ کیا فکسڈ ہے, اس کا کوئی علامت نہیں ہوتا, اس کا علامت نہیں ہوتا. لہٰذا کیا ہم کہیں گے اس طرح کے اسم کو مرفوع نہیں کہیں گے فی محل رفع, مرفوع کے جگہ میں. یہ تو ہم لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خیر, مبنی مطلب کیا ہے, سمپل طریقے سے جاننا آپ کو, تو ایسے ہی جان لیجیے, حاضہ ہمیشہ اسی حالت میں آتا ہے. حاضہ کتاب, جاء حاضہ,
कतबतु हाजा, कतबतु हाजा मंसूब है, कहेंगे मंसूब की जगह में, ये सही इस्तिलाह है, और हालत चेंज नहीं करता। तो मबनी मैंने शॉर्ट में आप कह सकिए, थोड़ा ज़्यादा एडवांस बता दिया आपको, तो ये आप लोग कर चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मबनी क्या होगा, वैसा इस्म जो हर हाल में एक ही शक्ल में दिखता है, शक्ल अपना तब्दील नहीं करता है, शक्ल अपना तब्दील नहीं करता है, ठीक है। ये शॉर्ट में तारीफ हो गई मबनी की। और एडवांस में जाए तो ये होगा कि ये वो मरफू मंसूब मजरूर होगा, तो उसको हम पहचान नहीं सकते कि मरफू की अलामत किस वजह से मरफू है, तो इसीलिए मरफू नहीं कहेंगे फ़ी महल्ली रफ़, मंसूब नहीं कहेंगे फ़ी महल्ली नस्ब, मजरूर नहीं कह करके फ़ी महल्ली जर, ये सब इस्तिलाह टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद ये क्लियर होगा, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मुअरब और मबनी की तारीफ हम लोग देख लिए। अब देखते हैं, तो इस्म का डिस्कशन कर रहे थे ना, अब अफ़आल में, फ़ेल में कौन कौन सा मुअरब होता है और कौन कौन सा क्या होता है, मबनी होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए अल-फ़िअलुल मादी कि फ़ेल मादी, अल-फ़िअलु अल-मादियु नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अल-फ़िअलु अल-मादियु नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अल-फ़िअलुल मादी। क्या आप कह सकते हैं इसको मादियु क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, मादी क्यों पढ़ रहे हैं, मादियु नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मादी पढ़ रहे हैं। क्या किया, अगर कोई पूछता है आपसे कि अल-फ़िअलु, ये तो मुब्तदा है, अल-मादियु नात है इसका, कैसा फ़ेल, फ़ेल मादी, ठीक है। कोई पूछता है अल-फ़िअलु और नात मनूत, नात है, मादी वो नात बन कर के आ रहा है, तो ये दम्मा क्यों नहीं लिया, कोई सवाल करता है तो क्या कहेंगे, बताइए। मबनी है, क्या है ये, मबनी है। मबनी सही वर्ड है इसके लिए कहने के लिए, मबनी तो नहीं कहेंगे इसको। एक अलग से हम लोग एक तरह का इसम पढ़ाई किए थे ना, इसको मबनी नहीं कहेंगे, ठीक है, मबनी कैटेगरी में ही नहीं जाएगा। अब देखिए एंडिंग क्या हो रहा है इसका, अल-मादी, इस तरह का और कोई वर्ड जहन में आ रहा है आपका, अल-मादी, कोई कहेगा कि ये मरफू होना चाहिए, नात बन करके आ रहा है, मरफू तो होना चाहिए, ठीक है। तो मरफू की अलामत क्या है, कोई अगर ये पूछेगा तो हम कहेंगे मरफू की अलामत है ना, इसमें दम्मा मुक़द्दरा है, दम्मा मुक़द्दरा, हिडन दम्मा, पोशीदा दम्मा। मबनी के बारे में कभी भी नहीं कहते हम लोग कि हिडन दम्मा मुक़द्दरा, ठीक है। मबनी के बारे में कभी भी अलामत नहीं कहेंगे कि ये अलामत है इसकी, जैसे कह दिया हम ये इसम क्या, ये इसम मरफू है और इसकी अलामत ये है, तो फ़ौरन वो हो गया, मुअरब हो गया। तो ये मादी जो है ना, ये मुअरब है, ठीक है, ये मादी मुअरब है, मबनी नहीं है, ठीक है। तो कुछ पूछेगा ये तो मरफू होना चाहिए, फ़ेल का नात बन करके, हाँ मरफू है ये, मरफू की अलामत क्या है, हिडन दम्मा, दम्मतुन मुक़द्दरतुन। अब आप सोचिए इस तरह का कुछ वर्ड हम लोग क्या किए हैं गुज़िश्ता क्लासेस में, अब आपके जहन में आएगा, हाँ ऐसा वर्ड तो किए हैं, क्या किए हैं, अलवादी, और क्या किए हैं, अल हादी, ये है ना। अगर अलवादी से हम लोग अलिफ लाम हटा दें तो क्या पढ़ा जाएगा, वादिन, हाद, अल हादी से अलिफ लाम हटा दें तो क्या पढ़ा जाएगा, हादिन, क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना, हादिन, वादिन, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो इसम है आपका ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी का इसम है, ठीक है। क्या नाम, नाम याद आ रहा है आपको, जो इसम ख़त्म होता है किस पर, जो इसम ख़त्म होता है किस पर, या पे ख़त्म होता है, या लाजिमा, एक या लाजिम, एक या आता है और या के पहले क्या होता है, कसरा होता है, या के पहले कसरा होता है, देख रहे हैं, या पे एंड हो रहा है, या के पहले क्या कसरा है। इस तरह के इसम को क्या कहते हैं, इस तरह के इसम को क्या कहते हैं, याद है, ऐसे इसम को क्या कहते हैं, इसम मनकूस, क्या कहते हैं ऐसे इसम को, मनकूस कहते हैं। इसम मनकूस, इसम मनकूस जो एंड होता है यहाँ पे और यहाँ के पहले क्या होता है, कसरा। अब ये मनकूस इसम में हो सकता है या कभी कभी रहे या कभी कभी ड्रॉप भी हो सकता है। हादिन जो कि ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल था ये हादियून, यून साउंड पे खत्म हो रहा है, हम क्या कर चुके हैं ना, यून, या के ऊपर तनवीन पढ़ना थोड़ा बोझ है,
تو یا ہٹا دیا گیا، اور یا جب ہٹا دیا گیا تو اس کو دو تنوین دے دیا گیا، تو ہادین ایسے پڑھا دو کسرت دے دیا گیا، تو ہادین اس طریقے سے پڑھا جائے گا. منقوص کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو یاد کرنا ہوگا. تو جو کلید ہے نا، وہ نوٹس، اردو نوٹس پڑھیے آپ لوگ. اردو نوٹس ہے یا انگلش میں نوٹس ہے، وہ پڑھیے 2-3 مرتبہ، 4-5 مرتبہ پڑھیے، تو آپ کو ایک کیٹیگری یاد ہو جائے گا کون سے ایسے میں اس پر اینڈ ہوتا ہے. اس لیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھیں گے، صحیح کیسے پڑھیں گے، کیوں اس کا دمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن سے، انشاءاللہ دیں گے. قرآن سے ایک کلاس ہو، اس کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ ایک قرآن سے ایک کلاس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو الفعل الماضی، الفعل الماضی نہیں، کیا پڑھیں گے؟ الفعل الماضی. ٹھیک ہے، فعل ماضی. تو فعل ماضی و فعل الامر. اب دیکھیے فعل الامر یہ مضاف الیہ ہے، امر کا فعل یعنی کہ حکم دینے والا فعل. لیکن یہ والا سیگا کیا تھا؟ نعت منوط. ٹھیک ہے، نعت منوط، اور یہ کیا ہے؟ فعل الامر. تو یہاں خیر یہ تو ہم لوگ اور ڈیٹیل میں چلے جائے کہ اسم کا انالائز کرے، جو ہم لوگ اس سے پہلے سیکھے ہیں نا، اوپر جو چیپٹر گزرا ہے اوپر، سب کا قاعدہ یہاں اپلائی کر لیے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو فعل الماضی اس طریقے سے سب یہ جو مقدرہ، تمام مقدرہ، یہ سب لوگ دیکھ لیجیے. اوپر جو گزرا تھا پچھلے سبق میں، وہ سب یہاں پر لاگو ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، خیر الفعل الماضی، فعل ماضی و فعل الامر، اور فعل امر مبنی یعنی مبنی ہوتے ہیں. فعل ماضی اور فعل امر کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. مبنی یعنی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مبنی یون نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مبنی یون، مبنی یون نہیں لکھا ہے، مبنی یون. ٹھیک ہے، مبنی یون کیوں نہیں لکھا ہوا نہیں آیا؟ الفعل الماضی و فعل الامر مبنی یون، کہ فعل ماضی اور فعل امر کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. تو مبنی یون نہیں آیا، مبنی یعنی آیا. کیا وجہ آنی لانے کا؟ آنی لانے کا کیا وجہ ہے اس میں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مبنی یعنی کی جگہ اگر صرف مبنی لاتے تو کیا پرابلم تھا؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فعل ماضی اور فعل امر مبنی مثنیٰ ہوتے ہے. ہیں. مثنیٰ ہے، بہت اچھا. ہاں، فعل ماضی ایک ہو گیا اور فعل امر ایک ہو گیا، اس لیے لانا پڑا خبر کیا؟ مبنیانی، یہ لانا پڑا. صحیح، مثنیٰ ہونے کو صحیح جواب. کیونکہ دو آئٹم ہو گیا نا، دو مبتدا کو دو سمجھ کے چل رہے ہیں، فعل ماضی اور فعل امر، تو مبنیانی لانا پڑا. ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. تو فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ فعل ماضی کا اینڈنگ جو ہے فکسڈ رہتا ہے، ویسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، فعل امر کا اینڈنگ ویسے ہی رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا ہے. اس لیے نہ کہا جا رہا کہ مبنی یعنی دو مبنی معنی مبنی ہوتے ہیں. اب رہی بات کس چیز کی؟ فعل مضارع کی. والفعل المضارع انات منوط ہے. والفعل المضارع، فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہوتا ہے. فعل مضارع معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی پوچھتا ہے فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا جواب دیں گے؟ اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے. ہاں، فعل جو ہے، فعل کا سیگا جو مضارع کا ہے وہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضمہ سے فتح جی. یا سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، حالت تبدیل ہوتا ہے، اور ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سے حالت میں ہے اس کا علامت دیکھ کر کے. ٹھیک ہے، لیکن فعل ماضی یہ ہمیشہ ایک ہی شکل میں آتا ہے، اس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فعل ماضی اور امر میں ابھی انشاءاللہ گردان کا وہ ٹیبل پورا دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا. یہاں پہ ایک ایکسیپشن، استثناء دیا ہو، الا کہ مضارع کا ایک سیگا ہے یا دو سیگا ہے، جو کیا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ سیگے میں اگر یہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہ مبنی ہو جاتا ہے. کیا لکھا ہوا؟ الا اذا اتصلت، الا اذا اتصلت. ٹھیک ہے، ہاں مگر جب جڑ جائے، اذا اتصلت جب جڑ جائے بھی فعل کے ساتھ. بھی سے مراد مطلب فعل،
جب جڑ جائے، اذا اتصل ایڈوانس فعل معنی، اب ابھی معنی ترجمہ سمجھیے. اذا مطلب ہوتا ہے جب، الا اذا ایکسپٹ مگر جب، اتصلت جوائن ہو جائے، بھی معنی اس سے، فعل سے کیا جوائن ہو جائے، نون النسوتی عورتوں والا نون، نون النسوتی، نون النسوتی اگر عورتوں والا نون جوائن ہو جائے، فیکون تو کیا ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے، فیکون کیا ہو جائے گا، مبنیًا، تب وہ کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جاتا ہے. کیا مبنی ہو جاتا ہے، فعل مضارع. جب اس میں نون و نسوہ جوائن ہو جائے، عورتوں والا نون جوائن ہو جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے. تو قاعدہ کیا سمجھ میں ہے، فعل مضارع معربی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نون و نسوہ جڑ جائے تب وہ کیا ہو جاتا ہے، مبنی ہوتا ہے. اچھا یہ کون نون و نسوہ کی بات ہو رہی ہے، کیا نون و نسوہ جڑ جاتا ہے، کیا مراد کیا ہے اس سے، نون و نسوہ سے مراد کیا ہے، کون سا فعل مضارع کا صیغہ مبنی ہوتا ہے، مثال سے بتائیے گا. فعل مضارع کا کون سا صیغہ مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع یاد ہے نا، بہت دن سے فعل ہم لوگ کیے نہیں ٹھیک سے، بہت ذرا. ہاں بتائیے. ہنہ اور انتنا. ہاں بہت اچھا، مثال دیجیے، کوئی فعل کی مثال دیجیے. ہنہ اور انتنا. ہاں فعل کی مثال دیجیے. جیسے مان لیجیے خرج یخرج، یخرج کون سا کردان اس کا بنے گا، اسناد بنے گا، یخرج، یخرجو کو بنائیے ہنہ انتنا کے ساتھ. یخرجو. یخرجون، ہاں بتائیے کیا، یخرجو، ہنہ کا گردان کیا ہوگا، ہنہ کا اسناد کیا ہوگا، بتائیے. یخرجو، تخرجنا. یخرجنا، ہاں یخرجنا، اور انتنا کے لیے کیا ہوگا، یخرجنا اور تخرجنا. تخرجنا، ہاں صحیح صحیح. یخرجنا تخرج. تخرجنا، یخرجنا تخرجنا، یہی ہوتا ہے صحیح. سمجھ گیا نا. اس کے علاوہ سب فعل مضارع کیا ہے، معرب ہے، مطلب حالت میں اس کا تبدیلی آتا ہے، سوائے ہنہ انتنا کے صیغے کے. ٹھیک ہے، سوائے انتنا ہنہ کے صیغے کے باقی سب میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور سچویشن ہے جو آپ کا حاشیہ میں یہاں پہ فٹ نوٹ میں دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جب فعل مضارع کبھی کبھی اور کچھ اور وجہ سے بھی مبنی ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ یبنا، مانے مبنی ہوتا ہے مضارع. کچھ ریزن ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. جب فعل مضارع کے ساتھ نا اذا باشرت ہو نون التوکید، نون التوکید. اچھا یہ ہم لوگ کیے نہیں، یہ لاسٹ چیپٹر سمجھ لیجیے، یہ بک 3 کا، کہ کوئی بھی فعل مضارع ہے نا اس میں ہم نون لگا سکتے ہیں آخر میں، اور نون لگانے سے شدت کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھ رہے ہیں اشربو کیا بن جاتا ہے، اشربن ہے نا. شریبہ یشربو ہوتا ہے نا، شریبہ یشربو، اشربو تشربو نشربو، یہ کیا ہو جا رہا ہے، اشربن، اس طریقے سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ قاعدہ بھی آپ کا اس میں لکھا ہوا تو تم بتا دیجیے اسے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. اشربو اشربن نہ بن جاتا ہے یہ والا. اشربو سے اشربنا، اشربو مانے میں پیتا ہوں ہے نا، اشربنا شدت کا معنی آ جائے گا اس میں. نشربو سے کیا بن جائے گا، نشربنا. دیکھ رہے ہیں نون التوکید کہتے ہیں. جب اس طرح کی چیز ایڈ ہو جاتا ہے نا تب یہ مبنی ہو جاتا ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے، نون التوکید یہ بھی چھوڑ دیے، اس کو سمجھ میں اگر نہیں بھی آیا کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہوا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مثال. نحو دیا ہوا ہے، نحو اگزامپل. ٹھیک ہے، اب جو فعل مضارع کیسے معرب ہوتا ہے اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس کی مثال افہمو. ٹھیک ہے، افہمو، افہمو کا ماضی یاد ہے آپ کو، افہمو کا ماضی کیا ہے، افہمو ماضی کیا ہے اس کا، کون سا باب ہے، فہیمہ. فہیمہ. بہت اچھا باب. سمیع، سمیع یسمعو، فہیمہ یفہمو. تو فہیمہ. فہیمہ یفہمو 5 آسان پتہ ہے نا، ہم لوگ پریکٹس کیے تھے 5 آسان. یفہمو، تفہمو، تفہمو، افہمو، نفہمو. افہمو انا کے صیغے میں. ٹھیک ہے، افہمو انا کے صیغے میں، تو افہمو ھذا الدرس. ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، ھذا مفعول. افہمو مانے میں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں یا میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے،
मैं समझ रहा हूँ हाजा ये मफूल भी है और दरसा क्या इसका बदल है, किसका बदल है, हाजा का। खैर हम लोग को इसे में भी स्टडी नहीं करना है, इसे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सिर्फ आप फोकस कीजिए किस चीज़ पर आप फोकस कीजिए किस पर, सिर्फ इस पर, अफहमू पर, ठीक है। तो अफहमू क्या है, मरफू बताया गया, ये मरफू है। कैसे पता मरफू की अलामत क्या है, बम्मा। अच्छा नीचे क्या देख रहे, उरीदू, उरीदू मतलब मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, ठीक है। उरीदू मैं चाहता हूँ, अन अफहमा, उरीदू अन अफहमा हादत दरसा। अच्छा इसका तर्जमा क्या होगा, उरीदू अन अफहमा हादत दरसा का ट्रांसलेशन क्या होगा, उरीदू अन अफहमा हादत दरसा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको बताइए, उरीदु अन अफहम हादत दरसा। मैं चाहता हूँ कि मैं समझूं इस दर्स को। हाँ सही, ठीक है, बारकल्लाहु फीक, सही। मैं चाहता हूँ कि मैं समझूं, उरीदु अन, अन माने के, अफहमा मैं समझूं, या इसको ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं, और मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है, मैं समझना चाहता हूँ हाजत दरसा इस सबक को, ठीक है। अन और अफहमा यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्फ, ये एक हर्फ है, हर्फ नसब है, मंसूब कर देने वाला हर्फ है, और ये मंसूब कर देता है आने वाले फेल मुदारे को। तो जो अफहमु मरफू था, अब ये अफहमु क्या हो गया है, मंसूब हो गया अन की वजह से, अन अफहमा, उरीदु अन अफहम हादत दरसा। अन और अफहमा, अन और ये फेल मुदारे का सीगा, अन प्लस फेल मुदारे मंसूब को क्या कहते हैं अरबी में, एक टर्म कहते हैं ना, हर्फ, हर्फ नसब अन और फेल मुदारे, वो क्या कहते हैं, अन आ जाए और फेल मुदारे मंसूब आए तो क्या कहते हैं उसको अरबी में, फेल मुदारे मंसूब, है ना, क्या कहते हैं इसको, अन प्लस फेल मुदारे मंसूब को अरबी में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद है आप लोगों को? याद होना चाहिए। अन और फेल मुदारे को क्या कहते हैं बताइए, अन प्लस फेल मुदारे मंसूब क्या कहते हैं अरबी में, मसदर कहते हैं ना, मसदर कहते हैं, क्या कहते हैं, अन प्लस फेल मुदारे, मसदर, यही कहते हैं, सही, मसदर कहेंगे इसको, जी जी। सही, या कुछ और है, मसदर के बाद और भी कुछ ऐड करेंगे, बताइए, 3 लोग ही आप लोग हैं, सही जवाब नहीं आया अभी तक। मसदर क्या कहते हैं, और कुछ है, मस्दर मुअव्वल। हाँ मसदर मुअव्वल, सही, मसदर मुअव्वल कहते हैं इसको, ठीक है, मसदर मुअव्वल कहते हैं, मसदर मुअव्वल, मसदर का माने देता है, मसदर मुअव्वल माने इंटरप्रेटेड, इंटरप्रिटेशन ऑफ मसदर। अन अफहमा जो है ये मसदर मुअव्वल है, क्या है, मसदर मुअव्वल, मसदर की तावील, अव्वल मुअव्वल माने वो तावील, मतलब मसदर की तावील में, माने इसका माने, ये मसदर का तावील तफसीर पता चल रहा है इससे, मतलब मसदर का माने पता चल रहा है, मसदर मुअव्वल मतलब जो मसदर का माने देता है। मसदर किसको कहते हैं अरबी में, जो मीनिंग देता है क्या चीज़ का, समझना, खाना, पीना, जाना, ना ऐड लगा देना, वो मसदर का मीनिंग, वर्बल नाउन, जाना, ठीक है, खाना, पीना, सोना, लेटना, समझ रहे ना, निकलना, बैठना, ना या इंग्लिश का आईएनजी वाला लफ्ज जो है वो मसदर कहलाता है, वर्बल नाउन। तो अरबी में वैसा माने कैसे ला सकते हैं हम, जब अन इस्तेमाल करेंगे, हरफ नसब मंसूब कर देने वाला हर्फ, और उसके बाद क्या होगा, फेल मुदारे मंसूब, ठीक है। तो इन दोनों से हम वो माने को पैदा कर सकते हैं, जाना, खाना, तो इसका मतलब क्या होगा, अन अफहमा का मीनिंग क्या होगा, समझना, ठीक है। तो या तो तर्जमा हम करेंगे उरीदू मैं चाहता हूँ क्या, मैं समझना चाहता हूँ, सिंपल तर्जमा इसको, इस दर्स को, या तर्जमा करेंगे मैं चाहता हूँ कि मैं समझूँ, पूरा लुग़वी तर्जमा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ, अन मतलब कि, अफहमा मैं समझूँ इस सबक को। तो 2 तर्जमा कर सकते हैं आप, एक तो डायरेक्ट
پورا جو لغوی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھوں، یا مصدر مؤول جو ہے یہ مصدر کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، سمجھنا، ٹھیک ہے نا. یہ سب ریویژن ہو رہا ہے ہم لوگ کا، ریوائز کرتے رہیے، ریوائز نہیں کیجیے گا تو ذہن سے نکل جائے گا. جتنا جو آپ کا سمپل طریقہ ہے، آپ سوچتے ہوں گے بہت کچھ چھوٹ جا رہا میرا، کیسے میک اپ کرے، ریوائز کیسے کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ ریوائز نہیں کر پائے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ویڈیوز دیکھنا ہوگا کیا پھر سے ریکارڈنگ نہیں. صرف آپ اپنا کی بک کو نکالیے، کلید کو نکالیے اور کلید کو پڑھ لیجیے. کی بک پڑھیے، کام ختم. کی بک پڑھیے، لیسن یا اپنا نوٹس جو کاپی ہے اس کو نکالیے اور ریوائز کیجیے، انشاءاللہ ہو گیا، سمجھ آتا جائے گا. اگر آپ پہلا دن سمجھ گئے تھے، جس دن قاعدہ پڑھایا گیا تھا، یا دوسرے دن یا تیسرے دن سمجھ گئے تھے لیکن پھر ذہن سے نکل گیا، تو ایک بار اگر آپ دیکھیے گا کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹ میں آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ضرور ریوائز کیجیے. مصدر مؤول بہت انپورٹنٹ ہے. مصدر مؤول ان اور افہمہ، یعنی مصدر مؤول مطلب مصدر کا میننگ دیتا ہے، بس انٹرپریٹڈ مصدر. مصدر کا میننگ یہاں سے نکلتا ہے، مصدر کا تعویل، مصدر کی تفسیر ہوتی ہے یہاں سے، مصدر کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر نا. تو دیکھیے فعل کا اعراب ہم لوگ کر رہے ہیں چیپٹر. فعل کو اسٹڈی کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. فعل کا اعراب چینج ہوتا ہے، میں نے فعل معرب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، لیکن ابھی پرانا اسم بھی ریوائز ہو جا رہا ہے. چلیے الحمدللہ. خیر یہاں پہ واپس آتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے افہمو تھا مرفوع، یہ کیا ہو گیا، افہمہ منصوب، ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا. تو فعل مضارع مرفوع سے منصوب بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں، یہ کلیئر سمجھ میں آ گیا آپ کو. لم افہم، افہمو تھا یہ، افہمو اب کیا ہو گیا ہے، افہم ہو گیا ہے. کیا آپ دیکھ رہے کیا ہے، افہمو، یہ کیا ہو گیا، افہم. افہمو، افہما، افہمی نہیں، مجرور نہیں ہوتا ہے. فعل مضارع مجرور نہیں ہوتا ہے اسم کی طرح. اسم اور فعل مضارع میں کامن کیا چیز ہے کہ اسم اور فعل مضارع دونوں مرفوع ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، لیکن مجرور ہونا صرف اسم کے ساتھ خاص ہے. اور مجرور اور مجزوم ہونا، مجزوم یعنی کہ اس لاسٹ میں سکون، اصلی علامت، ٹھیک ہے، جزم یا سکون. تو فعل کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا ہے، اسم مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا ہے. اور ویسے کہہ سکتے ہیں اسم بھی، فعل بھی کبھی مجرور نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اسم ہی مجرور ہوتا ہے. مجرور ہونا خاص ہے اسم کے ساتھ، مجزوم ہونا خاص ہے اس کے ساتھ، فعل کے ساتھ. تو لم افہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ لم افہم کیا ہو گیا، مجزوم ہو گیا. کس کی وجہ سے مجزوم ہوا، یہ لم کی وجہ سے. لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. لم ایسا حرف جزم ہے، حرف جزم، ٹھیک ہے، اور بھی کام کرتا ہے وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لم افہم مانے حرف جزم ہے، حرف جزم مجزوم کر دینے والا حرف. اور بتائیے لم کا اور کیا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، بتائیے لم افہم کا ترجمہ کیا کریں گے ہم لوگ. کوئی پوچھے گا لم افہم مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ meaning کو نگیٹ کر رہا ہے. نیگیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بتائیے نفی کر رہا ہے، اور کیسا نفی کر رہا ہے، یہ نفی کر رہا ہے، کیسا نفی کر رہا ہے یہ. ماضی میں نفی کر. ہاں ماضی میں نفی ہے، تو میننگ کیا ہوگا، ٹرانسلیشن بتائیے اس کا. ماضی میں نفی کر رہا ہے، کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس کا. لم افہم سمجھنے کا معنی ہے یہاں پہ، تو کیا معنی ہے، ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس کا صحیح بتائیے، ٹرانسلیشن کیا ہوگا. میں نہیں سمجھا اس درس کو. ہاں میں نہیں سمجھا اس درس کو، ٹھیک ہے، بہت اچھا. میں نہیں سمجھا، ہاں آئی ڈڈ ناٹ ہو جائے گا انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا انگلش میں. آئی ڈڈنٹ ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے، آئی ڈڈنٹ، میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا. فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا لم افہم، ٹھیک ہے. ایسے افہم کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نہیں، میں اگر یہاں پہ لا لگا دیتے تو کیا ہوتا، میں نہیں سمجھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھ رہا ہوں. آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ تھا نا، اس میں ہوتا ہے آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ. آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ اور آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ، لا ہونے سے کیا ترجمہ ہوتا، آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ، میں نہیں سمجھ رہا ہوں. تو لم لا دونوں نفی کرتا ہے، لیکن لم کیا کرتا ہے، پاسٹ ٹینس میں، ماضی میں نفی کرتا ہے. معنی کیا اس کا ہو جائے گا، میں نہیں سمجھ رہا ہوں، نہیں، کیا معنی ہوگا، میں نہیں سمجھا، کام ختم ہو گیا، میں نہیں سمجھا. I didn't understand، ٹھیک ہے نا. لم افہم، لم افہم، ٹھیک ہے، تو یہ مجزوم ہو گیا ہے.
हाजा, हाजा क्या होगी मफूल भी, अदरसा हो गया बदल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या समझ में आया, अफहमू, अफहमा, अफहम। तो फेल मुदारे क्या होता है, मरफू, मंसूब और मजजूम। ठीक है, तो अच्छा, अब पता चल, अब अलामत क्या है, मरफू की अलामत देख समझ में हम लोग देख लिए, दम्मा मरफू की अलामत है ना, मंसूब की अलामत क्या है, फतह, मजरूर मजजूम की अलामत क्या है, सुकून। ये अलामत है ना, क्लियर। अब बताया जा रहा है कि अलामात जमा है, अलामातुल इराब, अलामातुल इराब, इराब की अलामतें, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, अलामातुल इराब, इराब की अलामतें। ठीक है, इराब की अलामतें मतलब वही मरफू मंसूब मजरूर होने की अलामतें, बस। इराब का मतलब यहाँ पे क्या है, इसम का या फेल का मंसूब, मरफू मंसूब मजरूर होना। तो मरफू मंसूब मजरूर होने की अलामतें, ठीक है, क्या क्या है वो अभी आ रहा है नीचे में, ये है। लेकिन उससे पहले क्या बता दिया गया है कि मरफू एराब की अलामतें, यानी कि मरफू मंसूब मजरूर होने की अलामतें। तो एराब की अलामतें दो तरह से है, ठीक है ना, असली और फ़रई। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि अलामातुल एराबी अल असलियतु वल फ़रइयतु। ठीक है, अलामातुल एराबिल असलियतु वल फ़रइयतु, ये बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि एराब की अलामतें, माने एराब की असली और फ़रई अलामतें, ये बताया जा रहा है। आप डॉट डॉट देख रहे ना, वो बताया जा रहा है कि नीचे में आ रहा है वो। मतलब इसको ट्रांसलेट करें इस तरीके से क्या होगा, ओरिजिनल साइन ऑफ एराब एंड सेकेंडरी साइन, ओरिजिनल एंड सेकेंडरी साइन ऑफ एराब। अब नीचे में दिया है कि ओरिजिनल क्या है, सेकेंडरी क्या है। एराब की असली और फ़रई अलामतें माने नीचे हैं, आ रही हैं। ठीक है, अल असलियतु आप कहना, ये इसका नात है, हाँ याद रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको एराबी मजरूर है तो इसको भी मजरूर पकड़ देते हैं, अलामातुल एराबिल असलियती नहीं, ये दम्मा पढ़ा जाएगा, ये दम्मा पढ़ा जाएगा, समझ रहे हैं। बहुत आदमी क्या होता है, बहुत टीचर या स्टूडेंट दोनों पढ़ाते पढ़ाते इसको गलती से क्या कसरा पढ़ देते, कसरा नहीं पढ़ेंगे इसको, कसरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये नात है, इसका नात है ये अलामात का। तो तर्जमा क्या होगा, अलामतें, कैसी अलामतें, असली अलामतें, अलामतें असली अलामत, किसकी असली अलामत है, एराब की असली अलामत, और साथ साथ फ़रई अलामतें भी। तो तर्जमा क्या होगा, एराब की असली और फ़रई अलामतें, एराब की असली और फ़रई अलामतें। ठीक है, नात इसका है सब। अब आ रहा है कि एराब की असली फ़रई अलामतें कौन कौन सी हैं, अब नीचे बताया जा रहा है। अब पहले बताया गया अलामातुल एराबी, एराब की अलामतें, अलामातुल एराबी, एराब की अलामतें, फिल मुदारे, मुदारे में कितनी होती हैं, सलासुन, तीन होती हैं। अलामातुल मुब्तदा सलासुन खबर, ठीक है। तो अलामातुल एराबी, एराब की अलामतें, फिल मुदारे सलासुन, एराब की अलामतें मुदारे में तीन होती हैं, वही है, और वो क्या क्या है, वो तीन क्या क्या है, ये आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आ गया, क्योंकि तीन, ये देख रहे हैं ना, अलामतें, अलामतें मुअन्नस है, और मुअन्नस को क्या समझते हैं, मुअन्नस की जमा को, मुअन्नस की जमा को क्या समझते हैं, वाहिद मुज़क्कर समझते हैं ना, मुफरद मुज़क्कर समझते हैं, इसलिए ही आ रहा है। तो एराब की अलामतें तीन हैं, ठीक है, क्या क्या है वो अलामतें, दम्मा, दम्मा है, तो ये तो ईजी है, दम्मा है एराब की अलामत। एराब नंबर वन दम्मा, और दम्मा क्या है, वह अलामत रफ़ई, वह अलामत, दम्मा क्या है, और वो रफ़ा की अलामत, यानी मरफू होने की अलामत क्या, दम्मा है। सेम फतहा क्या है, वह अलामतुन नस्बी, नसब की अलामत है, फतहा नसब की अलामत है। सुकून क्या है, वह अलामतुल जज़मी, जज़म की अलामत, यानी कि मजजूम होने की अलामत। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो मरफू की अलामत दम्मा, मंसूब की अलामत फतहा, मजरूर की अलामत क्या है, सुकून। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, इसम में भी ये कॉमन है और फेल में भी ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो और ये क्या असली अलामत होगी, ये क्या होगी, यही असली अलामत है।
ٹھیک ہے، یہی کیا ہے اصلی علامت ہے، اصلی. اب جو نیچے آ رہا ہے ڈسکشن وہ کیا ہے فرعی علامت کا. ٹھیک ہے، نیچے ڈسکشن جو آ رہا ہے یہ کیا ہے فرعی علامت ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب تک کلیئر ہے نا، اب تک کوئی کنفیوژن نہیں نا ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا اب تک جو ہے آپ کا کوئی کنفیوژن جی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کلیئر چل رہا ہے. نہیں. نیکسٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی کریں گے وہ آپ کا ہے کیا فرعی علامتیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی نیکسٹ آپ کو میٹنگ یہ ٹائم لمٹ اس کا ختم ہو رہا ہے تو میٹنگ لنک شیئر کر رہے ہیں، اس کو آپ لوگ فٹافٹ کیا کیجیے جوائن کیجیے. ٹھیک ہے نا، اس کو اور ابھی آدھا گھنٹہ 35 منٹ اور کلاس ہوگا انشاءاللہ، تو کہیں جائیے گا مت. تو اس میٹنگ کو جوائن کر رہے ہیں آپ لوگ فٹافٹ کیا کیجیے، نیا لنک شیئر کر رہے ہیں اس کو جوائن کیجیے آپ. ٹھیک ہے.